بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ بہت آیات پر بھاری ہے، جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے بہت سے اعمال کا قبلہ درست ہو جائے، اس کے حالات درست ہو جائیں۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اگر قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے تو شاید وہ سورۃ یاسین ہو، لیکن اگر اس کی ایک آیت لوگ سمجھ لیں تو ان کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے۔ 41 دفعہ پڑھنے کی بجائے اگر صرف ایک دفعہ ایک آیت سمجھ لیں تو بہت سی اصلاح ہو جائے، بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اور وہ یہی آیت ہے کہ پہلی بات تو انسان یہ یاد رکھے کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں، اس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا۔ انا نحن نحیی الموتى، موتا کس کی جمع ہے؟ میت کی۔ ساری میتوں کو پھر اٹھائیں گے، سب مرنے والوں کو زندہ کریں گے، اور سب مرنے والے اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور زندگی میں جو کر کے جا رہے ہیں وہ سب بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور ایسی کتاب میں لکھ رہے ہیں جو بالکل صاف ستھری واضح، جس کا ہر لفظ اور ہر لائن پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پر جو اعمال نامہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ملتی ہے۔ اعمال نامہ مشتمل ہے دو چیزوں پر، نمبر 1 ما قدموا پر، اور نمبر 2 آثارہم پر۔ قدموا کیا ہے؟ جو ہم نے اب کیا، فرشتوں نے اس کو لکھ لیا۔ ہر روز انسان کا نامہ اعمال اللہ کے حضور اٹھتا ہے، چڑھتا ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ دن بھر کی جو سیل ہوتی ہے، وہ جو کاروبار ہوتا ہے انسان کا، اس کی ساری رپورٹ لے جاتے ہیں اللہ کے حضور۔ یہ کمایا ہے تیرے بندے نے آج، یہ کیا ہو گیا؟ قدمو، وہ تو چلا گیا۔ لیکن کچھ چیزیں بعد میں بھی باقی رہتی، وہ دو طرح کی۔ ایک تو وقتی اثرات جو انسان کے اپنے مثلاً ہاتھوں کے نشان ہیں۔ آپ نے کوئی چیز پکڑی، مثلاً میں نے اگر اس کتاب کو پکڑا، اٹھایا، یہاں لائی، تو اس پر جو میرے ہاتھ لگے، فنگر پرنٹس لگی، جو نشان لگے، وہ سب بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن یہ کتابیں، مجھ کو پکڑتا تھا یہ شخص، مجھے کھولتا تھا، مجھے دیکھتا تھا۔ زمین پر جو چلتے ہیں تو قدم کے جو نشان ہوتے ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں، جتنے قدم چل کے یہاں پہنچی وہ بھی لکھ لیے گئے۔ پھر اسی طرح جس کمرے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں مثلاً اس وقت یا کسی اور وقت، وہاں بھی آپ کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ کبھی آپ نے فضا میں ایک طیارہ اڑتا ہوا دیکھا ہو جس کے پیچھے اس کا دھواں رہ جاتا ہو؟ دیکھا کہ وہ ایک جیٹ ہوتا ہے، معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو پیچھے ایسے لکیر پڑ جاتی ہے جیسے وہ ایک پتلی سی لکیر ہو بادل کی، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دھواں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ زمین جس پر ہم موجود ہیں، کیا یہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ زمین گھوم رہی، اس کی دوہری حرکت ہے، وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اپنے سولر سسٹم کے اندر، پھر سورج بھی گھوم رہا ہے سارے سسٹم کو لے کے، کس کے گرد؟ گیلیکسی کے نیوکلس کے گرد۔ اب اس کو آپ تشبیہ دے دیں ایک طیارے سے، کہ ہم سب ایک جہاز پہ بیٹھے ہوئے اس وقت، زمین کے جہاز پر، اور یہ جہاز کائنات میں اڑ رہا ہے، آج یہاں تھا، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہوگا، اور گھومتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اچھا، زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی، ٹھیک ہے، ایک سال میں زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے 59 کروڑ میل سفر طے کرتی ہے۔ وہ ہم سب اس زمین پہ بیٹھے ہوئے سال میں 59 کروڑ میل سفر کر چکے ہوتے ہیں کائنات کا، خلا کا۔ جہاں جہاں سے وہ گزری، ہمارے اثرات فضا میں پرنٹ لگتے گئے، ہر جگہ لگ رہے ہیں۔ پوری فضا کے اندر ہمارے پرنٹس موجود ہیں، جو ہم زمین پہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، سوئے، جاگے، ہر جگہ لگا رہے ہیں آثار۔ یعنی یہ فضا اس وقت جو یہاں ہے، یہ ہر وقت یہاں نہیں ہوتی۔ ہم ہر وقت اس کمرے میں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایٹماسفیئر ہے نا، یہ تبدیل ہوتا ہے۔ سورج اور ہمارے درمیان کا جو خلا ہے نا، یہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر وقت۔ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں زمین کے اوپر بیٹھ کے، وہ کائنات کے اندر وہاں گھوم رہے ہیں ہم، اور ہر جگہ ہمارے پرنٹس لگے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اچھے پرنٹس بنا رہے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں، اور جو لوگ غلط کاموں کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں، حرام چیز پکڑی آپ نے، ہاتھ سے لگ گیا نا، آپ کا ہاتھ اس پہ پرنٹ پڑ گیا نا، آپ کی چیز نہیں، آپ اس کو پکڑے پھرتے ہیں، وہ بول اٹھے گی قیامت کے دن، یہ میرا قلم نہیں تھا۔ یہاں بہت سے جوتے رکھے ہوئے، رنگ رنگ کے، طرح طرح کے، قیمتی، نئے پرانے، آپ کہتے ہیں واہ یہ کیا جوتا غضب کا ہے، اٹھا لے جاؤ گھر، خوشی سے پہن جائیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ جس جوتے کے ساتھ جو آپ کا نہیں اور آپ اسے پہن کے لیے پھرتے ہیں، جہاں جہاں وہ جوتا پڑ رہا ہے، آپ کے پاؤں کے آپ کے خلاف نشان لگ رہے ہیں۔ مالک کا تو آپ نے ایک نقصان کیا نا، کہ اس کا چند 100 روپے یا 1000 روپے کا جوتا آپ نے چرا لیا، لیکن سوچیں کہ بدلے میں آپ نے اپنا نقصان کتنا بڑا کیا، کتنے نشان لگوا دیے حرام کی چیز کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی نہیں، کسی کی ہے، آپ نے لے رکھی ہے، قبضہ جما رکھا ہے، غصب کر رکھا ہے، آپ کے ہاتھوں کے نشان جو اس پر ہیں، اور اس چیز کے نشان جو آپ پہ پڑے، قیامت کے دن یہ بول اٹھے گی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی قیامت کے دن سال میں نہ آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر ایک بکری لدی اور ممیا رہی ہو، اور گھوڑا ہو، ننا رہا ہو، اور یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، تو میں مدد نہیں کروں گا، میں آج بتا کے جا رہا ہوں کہ کسی کا ناحق مال مت چرانا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو یہ آگے بھیج رہے ہیں، روز کے کام، باتیں جو ہم کرتے ہیں سارا دن لکھ لی جاتی، بالکل ایسے جیسے کیسٹ سے کسی کا لیکچر لکھا جاتا، ایسے ہی ہمارے منہ کے اندر جو پلیئر لگے ہوئے ہیں بولنے والے، جو بولتے ہیں فرشتے بیٹھ کے ٹرانسکرائب کرتے رہتے ہیں، اور جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی لکھتے جاتے ہیں، وہ سارا پلندہ شام کے وقت لے جاتے ہیں، جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ ہے قدموا، چلے گئے، آگے بھیج دیے، خود ابھی ادھر بیٹھے ہیں لیکن روز آگے بھیج رہے ہیں، آگے جانے سے پہلے وہاں بھیج رہے ہیں اپنے اعمال۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جب آگے ہم خود چلے جائیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، اثرات۔ وہ اثرات دو طرح کے ہیں، ایک کون سے؟
جو ہم ہر وقت لگا رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، ہر طرف کیمرے فٹ ہیں، تصویریں کھینچ رہی ہیں ہماری مفت میں. اور دوسرے جو آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات ہیں، ایک موجودہ اثرات اور ایک آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات. ایک تو وہ امپریشن جو آپ آج کل آگے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اچھا، کوئی بھی انسان جو آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا ایک امپریشن پڑتا ہے نا اس پر. یہ ٹرم تو بہت استعمال ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسا امپریشن پڑا ہوگا. یہ امپریشن جو ہے یہ آثار ہے. جو آپ کا امپریشن پڑ رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ آپ کے اثرات ہیں. آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو، آپ کا بیہیویئر، آپ کا لین دین معاملہ، جو کچھ ہے، اس کے جو اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بظاہر ہم بہت شریف نیک انسان نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ایسی جڑیں کاٹتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے، ایسے ایسے حسد بغض تینوں میں پالے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو ہم پیچھے کاٹ پھینکتے ہیں. جو بھی آپ کا امپریشن سب کے. پھر یاد رکھیے کہ ہمارے عمل صرف وہ نہیں جو ہم نے وقتی کر لیے، بلکہ ان کا ایک ایور لاسٹنگ افیکٹ بھی معاشرے پہ پڑ رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیا کرتے ہیں. یہ ہم اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں. بچے ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے آثار ہیں، نشان ہیں. جب کوئی ماں فوت ہو جاتی ہے تو بچوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ مثلا دادی کیا کہتی ہے کہ خود تو چلی گئی، یہ نشانیاں چھوڑ گئی میرے پاس. تو یہ جو نشانیاں ہیں نا آپ کی، بچے آپ کے، یہ بھی آثار ہیں. پھر اسی طرح آپ کوئی کتاب لکھ گئے، اچھی یا بری جیسی بھی آپ چاہیں لکھیں، آپ کے مرنے کے بعد وہ رہ جاتی، وہ بھی آپ کے آثار ہیں. پھر اسی طرح کوئی کام آپ نیکی کا کر کے ایسا چلے جاتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی سالوں سال چلتا رہتا ہے. مثلا عموماً ہمارے ہاں جو وقف یا ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں وہ مرنے والوں کے نام پر ہی بنتے ہیں نا. مثلا فلانا میموریل ٹرسٹ ہوتا ہے نا. تو یہ جو یادگاریں ہیں نا، میموریل، یہ بھی آثار ہیں. کوئی عمارت آپ نے بنائی، جب تک وہ کھڑی ہے وہ یادگار ہے. یہ فلاں دور کی یادگار ہے، فلاں انسان کی یادگار ہے. یہ جن کو آپ یادیں کا نام دیتے ہیں نا، یعنی آپ کو کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کن کاموں سے آپ یاد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آثار ہے. آثار قدیمہ جن کو آپ بولتے ہیں، یہ بھی آثار ہے. یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اسی طرح انسان منہ سے جو آواز نکالتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں نا، یہ بولنا جو ہوتا ہے یہ کیسے عمل میں آتا ہے. آپ ذرا ہلکا سا بولے، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے، تجربہ کریں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بولے رکھے نا، کیوں ڈرتے ہیں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنے سے؟ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ پہ کیا چیز پڑی آپ کے؟ وائبریشن ہے نا. یہ جو وائبریشنز ہیں ان کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی منہ سے نکل کے، یہ فضا میں محفوظ ہو جاتی. اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کا عکس حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پہ دنیا میں موجود ہوتا ہے. مثلا آپ غور سے کسی چیز کو دیکھیے اور پھر آنکھیں بند کیجیے، کچھ عکس نظر آ رہا ہے آنکھ میں؟ آتا ہے نا. تو یہ جو عکس آپ کی نگاہوں میں رہ گیا نا، یہ صرف آپ کی نگاہوں میں نہیں، وہ کسی اور کی نگاہوں میں بھی یہ سارے عکس موجود ہیں آپ کے جانے کے باوجود. یہاں تک تحقیق ہو رہی ہے کہ قدیم بڑے بڑے بادشاہوں کے عکس فضا میں سے نکالنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی یہ تو پروف ہے کہ وہ محفوظ ہیں. ان کو ڈسکور کیسے کیا جائے، نکالا کیسے جائے، اس پہ اب کوشش ہو رہی ہے. کہتے کہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی، اور بعض لوگوں کی آوازیں اسی طرح ریکال کی جا رہی ہیں. یعنی آوازیں اور باتیں اور اثرات اور نشانات، اچھے کام برے کام، یہ سب کچھ محفوظ ہے، کچھ بھی گم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. اسکن اسپیچ تھیوری یہ بھی آج کل بہت پاپولر ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کے سب سے زیادہ بہترین ریکارڈرز خود اس کی اپنی اسکن میں موجود ہیں. یعنی انسان کی اپنی آواز سب سے زیادہ اس کی اپنی اسکن میں جذب ہوتی ہے. اسکن بہترین ایبزاربنٹ ہے آوازوں کے لیے. اور یہ بات کافی حقیقت ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی کھالیں بولیں گی نا. پھر خوف، غم، غصہ، خوشی، بیماری، ہر چیز کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اسکن پر. کہتے ہیں کہ آواز بھی جذب کرتی ہے اسکن. اب ایسے آلات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس سے اسکن کو بلوایا جا سکے، یعنی اس سے ریپروڈیوس کی جائے آواز، وہ جو آپ کی وہاں جا چکی ہے اندر. جیسے کسی کیسٹ پلیئر کے اندر ایک بٹن سے کیا ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے. دو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، سفید، دونوں دبائیں تو ریکارڈنگ ہو گئی، ایک چلائیں تو کیا ہوا، ریورس کر کے پلے ہو گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ تو ہوئی بھی ہے یہاں ساری اندر. وہ آلہ ڈھونڈ رہے ہیں یا وہ چیز ایجاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا آلہ تو ایجاد ہو گیا کہ جو مجرم کے ساتھ لگا دیا جائے تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. یعنی اس کی حرکت مختلف ہوتی ہے، سچ بولنے میں مختلف ہوتی ہے. تو جھوٹ سے جسم کے اندر جو ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف کا ECG کی طرح پرنٹ لے آتا ہے اس کا. اب یہ اثرات تولے جائیں گے. آپ کی زندگی میں آپ کا امپریشن کیسے پڑا دوسرے لوگوں پر، وہ آپ کی وجہ سے دین کے کتنے قریب آئے اور دین سے کتنے بھاگ گئے. آپ کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو خدا یاد آیا اور کتنوں کو شیطان یاد آیا. آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ دین کی طرف آئے اور کتنے لوگ بہت دور چلے گئے.